اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ونحوہما فی الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشیخ والعلامة والشہید قدس اللہ اسرارہ قدس اللہ اسرارہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ دلیل رد کر دی تھی اس سے اوپر والی دیت والی، اس کے بعد جو دو دلیل تھی ہمارے پاس، علامہ نے جو تذکرہ میں جو کہا تھا اور ان کے اتفاق نے جو اخبار مرسلہ تھی ہمارے پاس کہ قلب غیر معلم کے علاوہ جو ہمارے پاس قلب ہے، یعنی وہ کتا جو کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ کتا جو گھر کی حفاظت کرتا ہے، ان کی جو بات تھی تو علامہ اور شیخ اور شہید کے اتفاق سے وہ جو روایت ہے وہ جبران ہو جاتی ہے۔ کہتے نا یہ بھی نہیں، یہ بھی ضعیف ہے۔ کہا کیوں؟ کا دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ یہ ان کا اتفاق ٹکراتا ہے شیخ توسی کے خلاف میں اور ابن زہرہ کے گنیہ میں جو اجماع ہے اس سے ٹکراتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف ہمارے پاس فقہاء نے اتفاق کیا ہے کہ ہاں ان کی خرید و فروخت میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اجماع ہے، وہ آپس میں ٹکراتا ہے۔ اور اگر اس اجماع سے بھی اغماض نظر کیا جائے تب بھی ہمارے پاس خلاف عظیم موجود ہے اہل روایت اور فتویٰ کا۔ وَنَحْوُهُمَا فِي الضَّعْفِ، اور انہی کی طرح ضعف میں کیا ہے؟ دعوی انجبار المرسلہ۔ اب چونکہ کافی دن بعد آئے ہیں، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے تعطیلات کے بعد، تو یہ بحث تھوڑی سی شروع میں مشکل لگے گی، لیکن جب انشاءاللہ جڑ جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ دعوی انجبار المرسلہ، کہ ادعا کیا گیا تھا کہ روایت مرسلہ کا جبران ہو جاتا ہے۔ کیسے جبران ہو جاتا ہے آقا صاحب؟ بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشیخ والعلامة والشہید قدس اللہ اسرارہم۔ انجبار اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اتفاق تھا کن کا؟ شیخ علامہ و شہید کا۔ چونکہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا اور اتفاق کو کہا تھا، اس اتفاق کی وجہ سے وہ جو روایت مرسلہ ہے وہ اس کی جو ضعف ہے وہ جبران ہو جاتی، ختم ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا لا خلاف فی، وہ اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ ضعیف ہے۔ وَنَحْوُهُمَا فِي الضَّعْفِ، کیوں؟ لِوَهْنِهَا، کیونکہ یہ کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ دو دلیل، بعدا سے لے کر یہ پورا بریکٹ میں ایک دلیل، بے وجدان دوسری دلیل۔ بعد الاغماز عن معارضتها بظاہر عبارتی الخلاف والغنیت من الاجماع على عدم جواز البیع لغیر المعلم من الکلاب لوہنها بوجدان۔ بعد الاغماز عن معارضتها، بعد اس کے کہ ہم چشپوشی کریں، نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ مرسلہ معارض کرتا ہے، تعارض میں آ جاتا ہے۔ کس کے ساتھ تعارض کرتا ہے؟ بظاہر عبارت الخلاف والغنیہ، شیخ طوسی نے خلاف اور غنیہ میں ابن زہرہ نے جو کہا ہے کہ اجماع ہے، اس اجماع اور اس لا خلاف میں آپس میں تعارض ہو رہا ہے، اور اذا تعارض تساقط ہو جائے گا۔ من بیان کر رہا ہے، وہ جو ظاہر عبارت خلاف کیا من بیان کر رہا ہے۔ من الاجماع، وہ ظاہر عبارت یہ کہ ابن زہرہ نے کہا اجماع ہے، شیخ طوسی نے خلاف میں کہا اجماع ہے۔ کس چیز پر؟ علی عدم جواز بیع غیر المعلم، کہ کلاب میں سے، کتوں میں سے جتنے بھی غیر معلم ہیں، جو غیر شکاری کتے ہیں، ان کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ علی عدم جواز البیع، ان کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ یہ ایک دلیل ہے، اس کو بریکٹ میں رکھا ہے انہوں نے، کہا اس کو چھوڑ کر یہ جو ہے اس سے چشم پوشی کرے کہ یہ ان کا بھی لا خلاف ان کے اجماع سے ٹکراتا ہے، اس سے چشم پوشی کرے، اس کے باوجود بھی لوہنها بوجدان الخلاف العظیم،
کہ اختلاف عظیم پایا جاتا ہے من اہل روایت والفتویٰ، جو اہل روایت ہے، جیسے کلینی ہے، شیخ کلینی، شیخ صدوق ہے، یہ اہل روایت ہے، والفتویٰ محقق مفید ہے، یہ اہل فتویٰ ہے۔ اہل فتویٰ اور اہل روایت نے اس کو ذکر نہیں کیا، نہ روایت میں ذکر ہوا ہے غیر معلم کے علاوہ کوئی اور قلب، اور نہ اہل فتویٰ نے ذکر کیا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس مرسلہ کا جبران ہو جائے گا؟ نعم کے ذریعے سے ایک استدراک کر رہے ہیں، اور وہ استدراک یہ ہے کہ اگر صاحب ایک ہے ہمارے پاس اتفاق علماء اور ایک ہے ہمارے پاس اجماع۔ ایک تعبیر آتی ہے علماء کا اتفاق ہے، یا یوں تعبیر آتی ہے لا خلاف فیہ، اور ایک تعبیر ہے اجماع۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ لا خلاف کی جو تعبیر ہے یا اتفاق کی جو تعبیر ہے، اس میں ہے کہ فقہاء نے اتفاق کر لیا، مثلا سماع میں فقہاء نے ایک فتوے پر اتفاق کیا۔ لیکن جو اجماع ہے، اجماع ہمارے پاس معصوم کے قول کو کشف کرتا ہے۔ اجماع ہمارے پاس قول معصوم کو کشف کرتا ہے۔ اگر علامہ نے اور شہید نے لا خلاف فیہ یا اتفاق علماء کی جگہ اجماع کا کلمہ استعمال کیا ہوتا تو پھر فقہاء کی مخالفت اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اجماع ہم کس کو کہتے ہیں؟ اجماع ہم اس کو کہتے ہیں جس سے معصوم کا قول کیا ہو جائے، کشف ہو جائے، ولو ہی کہ اس کے مد مقابل فقہاء کثیر اختلاف کرے تو کرتے رہے۔ اگر معصوم کا قول 3 سے 4 فقیہ کے ذریعے سے کشف ہو جائے تو معصوم کا قول تو ہمیں معلوم ہو گیا، پھر دیگر فقہاء اختلاف کرتے رہے تو کرتے رہے، ان کا اختلاف کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جب معصوم کا قول کشف ہو گیا تو اب جو شخص بھی اختلاف کرنا چاہے وہ کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ یہاں پر نعام کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر علامہ و شہید یہ عبارت نہ لاتے، اتفاق فقہاء کی عبارت نہ ہوتی، اگر ان کی عبارت اجماع کی ہوتی تو پھر جو دیگر فقہاء کا اختلاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ اتفاق ہے اور دوسری طرف دوسرے فقہاء کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، تو پھر ان کا یہ اتفاق بھی درد نہیں مخورے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باز ہوئی بات؟ نعم لو ادعی الاجماع، اگر بالفرض، لو امتناعی، اگر بالفرض اجماع کا ادعا کیا گیا ہوتا، کس کی جانب سے؟ علامہ کی جانب سے، شہید کی جانب سے، امکنا منع وحنہا بمجرد الخلاف ولو من الکثیر، تو ممکن تھا منع وحنہا کہ یہ مرسلہ کا جو وہن ہے، سستی ہے، ضعف ہے، اس کا انکار کر دیا جاتا۔ کس کے ذریعے سے؟ بمجرد الخلاف ولو من الکثیر، کہ اگر کثیر فقہاء بھی اس کے مرسلہ کے برعکس جاتے تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اجماع تھا۔ اجماع میں کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا قول کشف ہو گیا، جب قول معصوم کشف ہو گیا تو اب اگر بہت سارے فقہاء بھی اس کو نہیں ماننا چاہے تو فرق نہیں پڑتا۔ بات ہے بناء علی ما سلکہ بعض المتاخرین فی الاجماع، اگر صاحب یہ اجماع کا کون سے اجماع کی تعریف ہے؟ کہہ رہے ہیں بناء علی ما سلک، اور بناء وہ نظریہ کہ جس نظریے کی طرف گئے ہیں بعض المتاخرین جس نظریے کی طرف گئے اجماع میں، وہ کیا ہے؟ من بیان کر رہا ہے، من کونہ منوطا بحصول الکشف، بکونہ منوطا بحصول الکشف من اتفاق جماعت ولو خالفهم اکثر منهم، اور وہ اجماع کا نظریہ اس پر منوط اور مشروط ہے کہ کشف قول معصوم حاصل ہو جائے، کس کے ذریعے سے؟ من اتفاق جماعت، ایک فقہاء کی جماعت سے، ولو خالفهم اکثر منهم، اگرچہ بہت سارے اس فقہاء کے نظریے کو نہ مانے، لیکن چند فقہاء کے نظریے سے بھی، اتفاق سے بھی اگر معصوم کا قول کشف ہو جائے تو وہ اجماع ہے۔ پس اگر شہید یہ لفظ اجماع کو ذکر کرتے تو پھر یہ مرسلہ کا وہن سامنے نہیں آتا، اس کے مد مقابل بے شک بہت سارے فقہاء اختلاف کرتے تو کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معا کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ نہ، اگر اجماع کا لفظ بھی استعمال کرتے تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اجماع جو شیخ طوسی کے نزدیک تھا وہ اور تھا، وہ یہ والا اجماع نہیں تھا۔ وہ جو اجماع شیخ طوسی کے نزدیک تھا وہ قاعدہ لطف کے ذریعے سے، شہید قاعدہ لطف کے ذریعے سے اجماع کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر ایک ہی زمانے میں، ایک ہی عصر میں تمام فقہاء ایک بات پر متفق ہو گئے، مثال کے طور پہ
آج کا جو زمانہ ہے 2025 چل رہا ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اگر تمام فقہاء ایک بات پر متفق ہو جائیں اور وہ بات غلط ہو تو قائد لطف یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی ذمہ داری ہے پھر کہ وہ ان فقہاء کے درمیان ایک رخنہ ایجاد کر دیں اور اس بات حق کو وہاں پر رکھ دیں، کیونکہ تمام فقہاء ایک زمانے کے ایک غلطی پر اکٹھا ہو جائیں اور جمع ہو جائیں تو یہ لطف کے برخلاف ہے۔ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ بالآخر ایک ہدایت کی روشنی رہے درمیان میں، پورا یہ غلط نہ چلے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ کہتے ہیں اس نظریے کی بنا پر اگر اجماع بھی کہتے تب بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جس نظریے کی بنا پر اجماع کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا نظریہ اجماع کا؟ جس سے معصوم کی رائے کشف ہو۔ یہ جو نظریہ اجماع کا وہ صرف ایک زمانے کے فقہاء کی بات کرتا ہے، اب تو ہمارے پاس اتنے سارے زمانے گزر گئے جس میں بہت سارے فقہاء کے اختلاف سامنے آ چکے، تو یہ اجماع اگر کہہ بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ مع ان دعوی الاجماع، اگرچہ اجماع کا اگر دعویٰ کیا جائے کس کی طرف سے؟ ممن، ان فقہاء اصولین کی طرف سے، لم يستل الاجماع على مثل هذا الاتفاق، کہ جو اجماع کو یہ والی اصطلاح میں اجماع کو معنی نہیں لیتے، لا یعبہ بها، تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ عند وجدان الخلاف، جب اختلاف کثیر موجود ہے تو پھر قاعدہ لطف کی بات ہی اب ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اصلا کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں رہتا، وہ ایک زمانے کے فائدہ رہتا ہے، جیسے ہی زمانہ آگے بڑھتا ہے اس کا فائدہ ہٹ جاتا ہے۔ وَأَمَّا شُهْرَةُ الْفَتْوَى بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَلَا تَجْبُرُ الرِّوَایَةَ، اور یہ کہ متأخرین کے درمیان اگر ایک چیز مشہور ہو تو وہ بھی روایت کو جبران نہیں کرتی، کیونکہ جو چیز روایت کو جبران کرتی ہے وہ متقدمین کی شہرت ہے۔ متقدمین کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ نص سے بہت قریب ترین زمانہ ہے۔ متقدمین جو فقہاء متقدمین کا جو زمانہ ہے وہ ائمہ کے زمانے سے بہت قریب ترین کا زمانہ ہے، تو اگر وہ ایک چیز ان کے نزدیک مشہور ہے جبکہ ہم تک نہیں پہنچی، وہ ایک چیز مشہور ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی جو ہم تک نہیں پہنچی۔ لیکن بعد والے اگر متاخرین اگر ایک چیز پر شہرت حاصل کر لیں تو ان کے شہرت فتوائی کی کوئی حیثیت اس سے جبران نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا شُهْرَةُ الْفَتْوَى، شہرت الفتویٰ یعنی فتویٰ ہے اس کے پیچھے روایت نہیں ہے۔ وَأَمَّا شُهْرَةُ الْفَتْوَى بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَلَا تَجْبُرُ الرِّوَایَةَ، وہ روایت کو جبران نہیں کرتا۔ متقدمین کی شہرت روایت کو جبران کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ متقدمین کا زمانہ نص سے بہت قریب ہے، قرائن وہاں پہ موجود تھے، بعد میں جا کے قرائن گم ہو گئے، فوت ہو گئے، وہاں پہ ہم بہت زیادہ احتمال دے سکتے کہ تمام متقدمین فقہاء ایک بات پر شہرت ہے ان کی، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ان کی وہاں پہ کوئی نہ کوئی بات تھی جو ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ ان کا زمانہ نص سے معصوم سے قریب تر ہے۔ لیکن متاخرین کا ایسا کوئی وہ نہیں، وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں، اصل زمانہ نص سے بہت دور ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی شہرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فلا تجبر الروایت خصوصاً مع مخالفت کثیر من القدماء، اس صورت میں جب بہت سارے قدماء نے مخالفت کی تو برعکس ہو جاتا ہے، متاخرین ایک اور بات کرے، قدماء پھر برعکس ہو جاتا ہے۔ ومع کثرت العمومات الواردۃ فی مقام الحاجت، اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جو عمومات وارد ہوئی ہے مقام حاجت میں، اس میں امام نے فقط بیع کلب معلم کو، کلب معلم کی بیع کو کیا کیا ہے؟ استثناء کیے، یعنی امام نے فرمایا بیع الکلب سہتن، کتوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، سہت ہے، حرام ہے، باطل ہے، الا بیع الکلب، مگر صرف کلب المعلم کو انہوں نے کیا کیا؟ امام نے استثناء کیا۔ مقام حاجت میں تھے، دوسرے کسی شخص کا نام لیتے، تیسرے کسی شخص کا نام لے لیتے، چوتھے کتے کو نام نہ کسی کا نہیں لیا، فقط اس کو استثناء کیا، باقیوں کو استثناء نہیں کیا۔ خصوصاً مع کثرت العمومات، بہت ساری عمومات جو وارد مقام حاجت میں، یعنی مقام حاجت سے کیا مراد ہے؟ فقط بیع کلب معلم کو استثناء کیا گیا۔ وخلو کتب روایت المشہورۃ عنہا، اور روایت مشہورہ اور کتب، جو روایت مشہورہ کی جو ہمارے پاس کتب ہے وہ اس سے خالی ہے، یعنی جو ہمارے پاس مشہور روایت وہ جو کتب ہے، کتب اربع ہیں، وہ اس مرسلہ سے خالی ہے۔ حتیٰ خود شیخ نے اس کو اپنی کتاب فتویٰ میں ذکر کیا ہے، کتاب خلاف میں اس کو ذکر کیا مرسلہ کو، لیکن اپنی کتاب روایت میں تہذیب و استفسار میں ذکر نہیں کیا اس کو۔ یہ خود بتا رہے کہ شیخ کی نگاہ میں بہت مقبول نہیں ہے، اس کا مطلب
یعنی اپنی حدیث کی کتاب میں اس کو ذکر نہیں کیا، اس روایت کو اپنی فتوے کی کتاب میں ذکر کیا، کتاب خلاف میں ذکر کیا، کتاب استفسار میں ذکر نہیں کیا، کتاب تہذیب میں ذکر نہیں کیا. بخلو کتب روایت المشہورت عنہا یعنی ہا کی ضمیر مرسلہ کی طرف جاتی، اس مرسلہ سے خالی ہے کتاب روایت مشہورہ خالی ہے. حتی خود شیخ حتی ان شیخ لم یذکرھا، حتی شیخ نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا، کس میں؟ فی جامع، اپنی کتاب جامع سے مراد تہذیب اور استفسار ہے. ایک اور بات ہے، آخری بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام نے جو اس کو استثناء کیا بیع قلب معلم کو، وہ بے عنوان مثال استثناء کیا. امام نے جو استثناء کیا وہ بے عنوان مثال میں استثناء کیا، ورنہ امام کی مراد یہ تھی ہر وہ قلب جو فائدہ پہنچا، چاہے وہ کھیتوں کا نگہبان ہو، چاہے وہ گھر کا نگہبان ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. کہہ رہے وَأَمَّا حَمْلُ كَلِمَاتِ الْقُدَمَاءِ عَلَى الْمِثَالِ فَفِي غَایَةِ الْبُعْد. یہ کہا جائے کہ قدماء کے کلمے میں جو فقط قلب معلم کو، وہ جو قلب سعید ہے، شکاری کتا ہے، اس کو جو استثناء کیا گیا وہ بطور مثال ذکر کیا گیا، یہ بہت بعید ہے. کیوں بعید ہے؟ کیونکہ قدماء جیسے کہ شیخ صدوق ہے، قدماء کا دغدغہ یہ ہوتا تھا، جیسے آج توضیح المسائل ہے، آج توضیح المسائل مثلا آغا سیستانی کی توضیح المسائل لے لیں تو پوری بات آغا سیستانی کی کسی اس کی ہے، کسی شاگرد نے لکھ لی ہے، ٹھیک ہے، یا خود اگر حاشیہ ہے عروا پہ تو آغا سیستانی نے لکھا، آخوئی کی لے لیں، امام خمینی، کسی کی بھی لے لیں، توضیح المسائل اس کے الفاظ ہیں. لیکن شیخ صدوق کی جو توضیح المسائل تھی اس میں ان کے اپنے الفاظ نہیں تھے. توضیح المسائل تو میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی جو ان کی فتوائی کتاب تھی وہ عین روایت کو ذکر کرتے تھے، عین روایت کو ذکر کرتے تھے. تو اگر قدماء کے نزدیک اس کو بطور مثال آپ کہہ رہے ہیں، قدماء نے قلب معلم کو جو استثناء کیا بطور مثال کیا، تو وہ عین روایت کو ذکر کرتے تھے. تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا امام نے بھی بطور مثال ذکر کیا. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے کیا دلیل ہے کہ امام نے اس کو بطور مثال ذکر کیا؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور اگر کوئی کہتے ہیں تنقیح منعت کیا جائے، جیسے کہ بعض فقہا نے کہا کہ تنقیح منعت کیا جائے، یعنی منعت کو منقع کیا جائے، منعت اور ملاک اور معیار کو اس میں سے نکالا جائے. جیسے فرض کریں شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اس کی تنقیح منعت کریں. شراب حرام اس وجہ سے کہ یہ گرین کلر کی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا اس سے گرین کلر کا ہونے سے کیا ہے؟ شراب حرام اس وجہ سے بہت ساری گرین ہوتی ہے. شراب حرام اس وجہ سے کہ یہ کانچ کی بوٹل میں ہوتی ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ شراب حرام اس وجہ سے کہ اس کو انگریز بناتے ہیں، اس میں کوئی تنقیح منع. شراب حرام اس وجہ سے کہ وہ انگور سے بنائی جاتی ہے، یعنی تنقیح منعت یعنی ملاک کو نکالتے جائیں، رد کرتے جائیں. شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ انگور سے بنائے، جس سے ہی بنائے، کیا فرق کرتے جائیں. آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ہاں یہ منعت ہے، یہ کیا ہے؟ ملاک ہے. اگر خود حدیث میں یہ ملاک ذکر ہو، مثلا امام کہتے ہیں لا تشرب الخمر لأنه مسکر، حدیث میں ملاک ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں قیاس مستمت العلت. خود امام نے علت کو بیان کر دیا. اب العلت تعمم تو کثر کا قانون چلے گا، والعلت تعمم قانون چلے گا. اور اگر امام نے بیان نہیں کیا تو پھر تنقیح منعت کیا جائے گا. انسان خود نکالے گا کہ بھائی شراب کو حرام ہونے کی کیا وجوہات. تو بعض کہتے ہیں اس میں تنقیح منعت کر کہ بھائی امام نے جو قلب سعید شکاری کتے کو جو جائز مانا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سفید رنگ کا کتا ہوتا ہے نا، اس کی یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. کرتے کرتے آخری میں ایک نتیجے پہ پہنچے گی، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عرف اس سے فائدہ اٹھاتے تو عرف جو کھیت کا کتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے. تو آگا صاحب تنقیح منعت عیناً قیاس ابو حنیفہ ہی ہے، دیکھے وہ فرق ہی نہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی. آپ کو کس نے بتایا کہ امام کی علت تھی؟ آپ کو غیب سے وہی آئی ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ ہو سکتا ہے جو آپ نے علت نکالی وہ علت ناقصہ ہو سکتا ہے آپ نے جو علت نکالی وہ علت بدیلہ ہو سکتا ہے جو آپ نے علت نکالی وہ علت نہ حکمت ہو. بہت ساری امکانات پائے جاتے. اس وجہ سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ہم مثال پر حمل کریں. وَأَمَّا حَمْلُ كَلِمَاتِ الْقُدْمَاءِ عَلَى الْمِثَالِ فَفِي غَایَةِ الْبُعْدِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.